بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت مبارکہ کو بیان کر رہے ہیں۔ اب تک یہ بات ہو چکی ہے کہ حضرت عبداللہ کے وفات کے بعد حضرت آمنہ اپنے میکے مدینہ منورہ چلی گئی، وہاں 1 مہینہ قیام فرمایا، اور جب وہاں سے لوٹی ہیں تو مقام ابوا میں ان کا انتقال ہو گیا راستے ہی میں، اور وہیں پر وہ مدفون ہوئی۔ ایمن چونکہ آپ کے ہمراہ تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آپ کے دادا عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو عبد المطلب کے سپرد کیا۔ اب عبد المطلب کی کفالت کو بیان کر رہے ہیں۔ عبد المطلب آپ کو ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے۔ عبد المطلب جب مسجد حرام میں حاضر ہوتے تو خانہ کعبہ کے سائے میں آپ کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا، کسی کی مجال نہ تھی کہ اس پر قدم رکھ سکیں، حتیٰ کہ عبد المطلب کی اولاد بھی اس فرش کے ارد گرد حاشیے اور کنارے پر بیٹھتی تھی، مگر جب آپ تشریف لاتے تو بے تکلف مسند پر بیٹھ جاتے تھے۔ آپ کے چچا آپ کو مسند سے ہٹانا چاہتے، مگر عبد المطلب کمال شفقت سے یہ فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان ہی کچھ نہیں ہوگی۔ پھر بلا کر اپنے قریب بٹھاتے اور آپ کو دیکھتے خوش ہوتے، مسرور ہوتے۔ مستدرک حاکم میں کندیر بن سعید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوا، دیکھا کہ ایک شخص طواف میں مصروف ہیں اور یہ شعر ان کی زبان پر ہے: رد الی راکبی محمدا یا ربی ردہ واصطنع عندی یدا۔ اے اللہ میرے سوار محمد کو واپس بھیج دیجیے اور مجھ پر عظیم الشان احسان فرما۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ عبد المطلب ہیں، اپنے پوتے کو گم شدہ اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، کیونکہ ان کو جس کام کے لیے بھیجتے ہیں اس میں ضرور کامیابی ہوتی ہے۔ آپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے، اس لیے عبد المطلب بے چین ہو کر یہ شعر پڑھ رہے ہیں۔ کچھ دیر نہ گزری کہ آپ بھی واپس آ گئے ہیں اور اونٹ آپ کے ہمراہ تھے۔ دیکھتے ہی عبد المطلب نے آپ کو گلے لگا لیا اور یہ کہا کہ بیٹا، میں تمہاری وجہ سے بے حد پریشان تھا، اب کبھی تم کو اپنے سے جدا نہ ہونے دوں گا۔ حاکم فرماتے ہیں کہ یہ روایت شرط مسلم پر ہے۔ 2 سال تک آپ اپنے دادا عبد المطلب کی تربیت میں رہے۔ جب عمر شریف آپ کی 8 سال کو پہنچی تو عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ علی اختلاف الاقوال 82 یا 85 یا 95 یا 110 یا 120 سال کی عمر میں انتقال فرمایا اور حجون میں مدفون ہوئے۔ ابو طالب چونکہ حضرت عبداللہ کے حقیقی اور عینی بھائی تھے، اس لیے عبد المطلب نے مرتے وقت آپ کو ابو طالب کے سپرد کیا اور یہ وصیت کی کہ کمال شفقت اور غایت محبت سے ان کی کفالت اور تربیت کرنا۔ ایمن کہتی ہیں کہ جس وقت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ کو دیکھا کہ آپ جنازے کے پیچھے روتے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو عبد المطلب کا مرنا یاد ہے؟ آپ نے فرمایا میری عمر اس وقت 8 سال کی تھی۔ عبد المطلب کے وفات کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کی آغوش تربیت میں آ گئے۔ ابو طالب نے آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز اور محبوب رکھا اور اس شفقت اور محبت سے مرتے دم تک آپ کی تربیت کا حق، آپ کی تربیت کی کہ یہ حق ہے، آپ کی تربیت کی کہ حق یہ ہے کہ تربیت اور کفالت کا حق پورا ادا کر دیا۔ افسوس کہ ابو طالب باوجود اس والہانہ اور عاشقانہ تربیت اور کفالت کے دولت ایمان اور نعمت اسلام سے محروم رہے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑا، لوگوں نے ابو طالب سے درخواست کی کہ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ ابو طالب
ایک مجمع کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حرم میں حاضر ہوئے اور آپ کی پشت کو خانہ کعبہ سے لگا دیا۔ آپ نے بطور تضرع اور التجا انگشت شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا۔ بادل کا کہیں نام و نشان نہ تھا، اشارہ کرتے ہی ہر طرف سے بادل امڈ آئے اور اس قدر بارش ہوئی کہ تمام ندی نالے بہنے لگے۔ اسی بارے میں ابو طالب نے کہا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ شمال الیتامى عصمۃ للارامل، ایسے روشن اور منور کہ ان کے چہرے کی برکت سے خدا سے بارش مانگی جاتی ہیں، جو یتیموں کی پناہ اور بیواؤں کا مأویٰ اور ملجا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ ہم نے عبد المطلب کی کفالت اور ابو طالب کی کفالت تک کا عنوان آپ تک پہنچایا ہے۔ آپ سے گزارش ہے آپ اسے سنیں اور آپ کے دوست احباب کو شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ آئندہ شام کا پہلا سفر اور بحیرہ راہب کا قصہ، اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔